لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کس نے چمکتا دن ہے بخشا رات سبحانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سوالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو بھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم کر دیے نظر سار کم کر دیے نظر سار دیے کم کر دیے نظر سار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے کار دیے جو ڈوبے بیڑے کار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ دیدار دیے ہاں بخشش وچ دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والے غرش ہے عرشاں فرشاں والے غرش ہے عرشاں فرشاں والے غرش ہے دو جگ دے مختار دیے ہاں دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے کلمہ عاجز کہنا میں نے کلمہ عاجز کہنا دنیا نالے مارے دیے سن دے دنیا نالے مارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے سے بہت نگاہ کر تقریر سے ہمدرد صاحب نے کی تھی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا اور آمد شریف جیسی کلام صحیح جی بڑے سے سارے کیونکہ ربیع الاول شریف کا چند چڑھ گیا سی صحیح پھر آمد شریف سے حوالے میں سارے کلام پڑھے صحیح آج کی حکم ہے جی آج آمد شریف کا پڑھ لیا جی کلام عرض کر رہے ہیں اج بھی آمد شریف کی کلام پڑھی کیونکہ جڑی روٹین نہ کے چل رہے ہوئی جو دو کرم
تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا اولو خسروا عرش پہ اڑتا ہے ہریرا تیرا خسروا عرش پہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ آپ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ آپ مالک یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا تیرے قدموں میں جو ہے جو غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا واہ کیا جو تو کرم ایک میں کیا میری اسیاں کی حقیقت کتنی میں کیا حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تیری سرکار میں لا
رضا سے کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جو زمین و زمان تمہارے مکین و مکان تمہارے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اصالت گل امامت گل سیادت گل امارت گل اصالت گل امامت گل سیادت گل امارت گل حکومت گل ولایت گل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت گل ولایت گل خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند
شاعر سے چاند چین دیا چھپے ہوئے گل کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو سر کیا یہ تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو سر کیا یہ تمہارے لیے خلیل مسیح ہو سبھی سے کہیں نہ بنے خلیل مسیح ہو سبھی سے کہیں نہ بنے یہ بے خبری میں خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ بے خبری میں خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صبا چلے کے بعد پھلے وہ پھول کھلے کے دل ہو بھلے صبا چلے کے بعد پھلے وہ پھول کھلے کے دل ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ حقیق عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ حقیق دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ حقیق دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا ورا
بڑھتے ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی بڑھتے ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی قبر میں لے جائیں گے کاش چشم نور کے قبر میں لے جائیں گے کاش چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی ذکر روکے فضل گاتے نقش کا جو یاد ہے ذکر روکے فضل گاتے نقش کا جو یاد ہے پھر کہیں ملتق کے ہوں امت رسول اللہ کی پھر کہیں ملتق کے ہوں امت رسول اللہ کی قرآن ہے مداح حضور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی
مدحت رسول اللہ کی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. معزز حاضرین، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. مرحبا کا کیا مطلب ہے؟ جی آیا نو، خوش آمدید، ویلکم. اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ آپ تشریف لائے، آپ کو مبارک ہو، آپ تشریف لائے، آپ کو ویلکم ہے. تو حضور کی آمد کا کرم ہم پہ کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگ گناہ کرتے تو ان پہ عذاب آتے، پتھروں کی بارش ہوتی، خون کا عذاب آتا، آندیاں اتنی تیز چلتی کہ بندے زمین پہ گر جاتے، ان کے سر پھٹ جاتے، وہ مر جاتے. پتھروں کی بارش ہوتی، شکلیں بدل دی جاتی، بندے گناہ کرتے ان کی شکلیں بدل دی جاتی، کوئی سور بن جاتا، کوئی بلا بن جاتا، کوئی کتا بن جاتا. تو جو ہی میرے آقا کی آمد ہوئی اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ہی اٹھا لی. تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. آپ بھی پیدا ہوئے، میں بھی پیدا ہوا، ہمارا سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا وہ ہمارے گھر والوں کو ہوگا، ہمارے خاندان والوں کو ہوگا. لیکن حضور کریم کی آمد کا فائدہ کائنات کے ذرے ذرے کو ہے، چونٹی سے لے کے ہاتھی تک کو ہے، پتھروں کو ہے، درختوں کو ہے، تیرے مکانوں کو فائدہ ہے، سکھوں کو فائدہ ہے، عیسائیوں کو فائدہ ہے، ہندو کو فائدہ ہے، کیمنسٹ کو فائدہ ہے. جو میلاد مصطفیٰ پہ شرک و بدعت کے فتوے لگاتا ہے اس کو بھی فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ جو میں نے عرض کی کہ شکلیں بدل دی جاتی، عذاب آتے، آندیاں چلتی، خون کے عذاب آتے. تو جو ہی حضور کی آمد ہوئی اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ہی اٹھا لی. تو حضرات یہ حضور کی آمد کا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کریم کی آمد کیسے منائی، کیسے خوشی منائی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوب خوشیاں مناؤ. یہ ہر چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. بندہ پیسہ بھی جمع کرتا ہے، اعمال بھی جمع کرتا ہے، ہر ایک خیر والی چیز جمع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس ہر چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. تو حضور کریم ہر سوموار کا روزہ رکھتے. یا رسول اللہ آپ ہر سوموار کا ہی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا، میں اس کی خوشی میں، اپنے میلاد کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں. تو حضرات ہم پہ قید نہیں لگائی کہ تم نے روزہ رکھ کے ہی میلاد منانا ہے. آج بندے فتوے لگاتے ہیں، وہ جھنڈیاں لگا لی، وہ محفلیں کر لی. اور یہ کہاں لکھا ہے؟ صحابہ نے تو ایسے نعتیں پڑھی نہیں جیسے تم پڑھتے ہو. لیکن ہم پہ قید بھی نہیں لگائی گئی کہ روزہ رکھ کے ہی میلاد منانا ہے. یہ اللہ نے فری ہینڈ دے دیا، وہ خوشی منا جیسے تیرا جی چاہے. بیٹے کی سالگرہ جائز ہے، ملک کی سالگرہ جائز ہے، 50 سالہ مدرسے کا جشن جائز ہے، یونیورسٹی کا فلاں وہ جائز ہے. لیکن جب میلاد کی باری آتی ہے تو شرک و بدعت کے فتوے شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ فتوے بھی ہمیں اپنے نبی کی آمد پہ ہی یاد آئے ہیں. تو حضرات اللہ تعالیٰ ایسے عقیدے سے بچائے. کائنات کے ذرے ذرے کو میرے آقا کی آمد کا فائدہ ہے. لیکن سنیوں کو کچھ خاص فائدہ ہے. جو میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں انہیں کچھ خاص فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟
ایک محفل میلاد مصطفیٰ میں آ جانے سے 20 لاکھ بری محفلوں کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے. ادھر آئے، بیٹھے، نعت خوانی سنی، درود شریف پڑھا، ذکر اذکار سنا، میں نے پڑھا، تو اس سے ہمیں ملا کہ اب 20 لاکھ بری محفلوں کے گناہ مٹ گئے. اگلی حدیث اس سے بھی کرم والی ہے کہ ہم جب محفل میں آتے ہیں تو گناہ لے کے آتے ہیں. جو ہی نعت خوانی شروع ہوتی ہے، ذکر مصطفیٰ شروع ہوتا ہے، وہ تیرے سارے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. یار جھوٹ بولا سچ ہو گیا، کم تولا پورا ہو گیا. یہ گناہ کا لائسنس نہیں ہے کہ محفل میں آئے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے تو اب جاتے باہر جا کے پھر گناہ شروع ہو جائیں. یہ گناہ کا لائسنس نہیں ہے، گناہ کی دعوت نہیں ہے. یہ فقط حضور کے ذکر مبارک کا اظہار ہے، ان کے ذکر کے کرم کا اظہار ہے کہ تو آیا کیا تھا اور بن کیا گیا ہے. تو تیرے سارے وہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. اس کی بڑی سائیں بابا خوبصورت مثال دیا کرتے تھے کہ 100 روپیہ کسی نے کسی کا دینا ہو، وہ کر دے معاف، تو یہ 100 کا فائدہ ہوا. اگر وہ بندہ 105 سے اور دے دے تو یہ 200 کا فائدہ ہوا. اس حدیث مبارکہ سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ تیرے وہ سارے گناہ وہ نیکیوں میں بدل گئے. تو نے جھوٹ بولا، میں نے جھوٹ بولا، وہ سچ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں آگے سے حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ذکر مصطفیٰ کا کرم ہے کہ وہ تیرے سارے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. پھر اس سے اگلی حدیث، اس کا مفہوم ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو ہی بندہ ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، نعت شریف پڑھتا ہے، وہ تو ہوتا ہی میرے روزہ اقدس میں ہے. تو اب ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ ہم حضور کے روزہ اقدس میں بیٹھے ہیں. حضور کریم تجھے اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، تیری میری بات بھی سن رہے ہیں. تو ان کے دیکھنے کا کیا کرم ہے. پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو حضرات یہ ذکر مصطفیٰ کا کرم ہے. اگر باہر سے بندہ روزہ اقدس کو دیکھے تو اس پہ کیا کرم ہے کہ منظرہ قبری وجبت لہو شفاعتی. تو جو بندہ ہوئی روزہ اقدس میں تو پھر اس کا مقام کیا ہوگا. پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا. وہ جب نگاہ عنایت پڑتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ جس پہ وہ نظر عنایت پڑتی ہے پھر صدیق اکبر بن جاتے ہیں، فاروق اعظم بن جاتے ہیں، اولیاء اللہ بن جاتے ہیں. یہ اس نگاہ عنایت کا صدقہ ہے. لیکن پہنچایا کس نے؟ ذکر مصطفیٰ نے، نعت مصطفیٰ نے، درود مصطفیٰ نے. تو حضرات یہ میلاد شریف کا کرم ہے. ایک یہودی کے سامنے، ایک مسلمان کے گھر کے سامنے ایک یہودی کا گھر تھا. وہ مسلمان جب حضور کی آمد کے دن آتے بڑے خوشیاں مناتا، دیگیں پکاتا، جھنڈیاں لگاتا. وہ یہودن اپنے خاوند سے پوچھتی ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ تو اس کا خاوند کہتا ہے کہ یہ حضور کے میلاد کی خوشی کرتے ہیں، یہ اپنے نبی کے میلاد کی خوشی کرتے ہیں، جشن کرتے ہیں. تو وہ کہتی ہے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. اس نے صرف یہی بات کی کہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. رات کو جب سوئی تو قسمت جاگ گئی. حضور کریم کی زیارت ہوئی، صحابہ کرام تشریف فرمائے، حضور کریم تشریف لے کے جا رہے ہیں، زیارت ہوئی اس سے. وہ ایک صحابی سے عرض کرتی ہے کہ یہ کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو عرض کرتی ہے کہ میں ان سے کوئی بات کر سکتی ہوں؟ وہ فرماتے ہیں ہاں کر لو، جاؤ. تو جب وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، تو حضور کریم نے ارشاد فرمایا لبیکا لبیکا. وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ لبیکا تو مسلمان کو کہتے ہیں، میں تو یہودن ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تجھے اسی وقت ایمان عطا فرما دیا تھا جب تو نے کہا تھا کہ میلاد اچھا ہے. تو صاحب بابا فرماتے ہیں کہ اس سے یہ غرض نہیں ہے کہ وہ بندہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، وہ جو مرضی ہو، بس یہی بات کہہ دے اس کی بخشش کے لیے کافی ہے. زیادہ لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. بس یہی کہہ دے کہ میلاد اچھا لگتا ہے تو اسی سے اللہ اسے بخش دیتا ہے، اسی سے ہی اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے، ایمان عطا فرما دیتا ہے. تو آپ بھی میرے ساتھ، ہم بھی اس میں حصہ ڈال لیں. آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہتے ہیں میلاد اچھا لگتا ہے، میلاد اچھا لگتا ہے. تو یہ میلاد مصطفیٰ کا کرم ہے، یہ حضور کی آمد کا کرم ہے کہ تیری میری شکلیں بھی محفوظ ہیں. اس ذکر کے صدقے ہم جنت میں بھی بیٹھے ہیں. تو عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. اس ذکر مصطفیٰ نے ہمیں حضور کریم کے قدموں میں پہنچا دیا ہے. تو حضرات یہ
سارا کرم ذکر مصطفیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں میلاد شریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی آمد پہ دل سے خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جو دوسرے لوگ نہیں اس پہ خوشی کرتے, دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی حضور کی آمد کی خوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صدیق حسن بھوپالی ہے, دیوبند کا اہل حدیث کا بڑا مولوی ہے, اہل حدیث کا. وہ کہتا ہے کہ جو بندہ حضور کی آمد پہ خوشی نہیں کرتا, حضور کی آمد کا جشن نہیں مناتا, وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو چلو ہماری باتیں چھوڑو, ان کی تو بات مان لو جو کہہ رہے ہیں. تمہارے اپنے گھر کے بندے کہہ رہے ہیں کہ جو حضور کی آمد کی خوشی نہیں مناتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جانے رحمت بے حد سلام, شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام. جی سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند, جی سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند. اس دل افروز ساعت پہ بے حد سلام. پڑ گئی جس بے دم میں دم آ گیا, پڑ گئی جس بے دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء. میرے پیر طریقت پہ بے حد سلام. سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام. اور ایک چھوٹی سی عرض تھی, وہ میں بھول گیا, وہ ہمارے سلسلے کے پیر ہیں. صدیق اکبر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک درہم میلاد مصطفیٰ پہ خرچ کرتا ہے ادب کے ساتھ, محبت کے ساتھ, وہ فرماتے ہیں کہ اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے ساتھ ہوگا. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جو بندہ ادب کے ساتھ ایک درہم میلاد مصطفیٰ پہ خرچ کر دے گا, جو باہر نکل کے جلوس کی شکل میں حضور کی آمد کی خوشی منائے گا, گج وج کے خوشی منائے گا, اس نے ایسے کیا جیسے اسلام کو زندہ کر دیا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جس نے ایک درہم ادب سے محبت سے حضور کی میلاد پہ خرچ کیا, اس کا درجہ بدر اور حنین کی شہیدوں جیسا ہوگا, غازیوں جیسا ہوگا. حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جس نے ایک درہم میلاد مصطفیٰ پہ ادب سے خرچ کیا وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا اور ایمان کے ساتھ اس کی موت ہوگی. تو حضرات یہ میلاد مصطفیٰ کا کرم ہے کہ وہ سارے بیڑے پار لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے, نظر عنایت فرمائے. آپ کے مبارک ولادت باسعادت کا مہینہ, اس مہینے مبارک کے صدقے یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے. سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے, انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے, انہیں خوشیاں عطا فرمائے. عمر لگ جائے میری میرے پیر کو, ان کا سب گھرانہ سلامت رہے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر غم مغرق والذی سیلنا اشکالنا. قوت عشق سے الفست کو مانا کر دے, دھار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کتنے بیٹھوں کو پہلے مانا جانا یا رسول اللہ. کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے, حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے. مولا کی حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیر فرس نبیر بدر منیر
سے کبیر کا مدبر کرتا والی اور صحت کاملہ اللہ کا صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما بندے نالائر پاک دے سکے سلسلے میں ہر بندے دی نیک آرزو نیک تمنا پورے کرے مولا اہل خانہ دے کروڑا رحمت عطا فرما مولا بے نبی پاک جو جتنا تیرے نزدیک اجزا دا شمار کتنے درخت آگے پتے پائیں دے قطرے دے 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 کتنی تیری رحمت ہے جتنا تیرا فضل ہے مولا جو صلی وسلم دائمان ابداً ابدا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہی محمد والی رسول اللہ رحمت کا 27 دوست ہیں 27 دوست